نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو کیا قبر بت بن جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آیا ہے، مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 3329 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس قوم کے اوپر غضب نازل کیا جس قوم نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ یعنی مسجدیں بنا لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بت نہیں ہے، مگر اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ بت بن جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اور اللہ سے یہ دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بت نہیں ہے، مگر حدیث بتاتی ہے کہ اگر اس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے گی تو وہ بت کی صورت اختیار کر جائے گی۔ تو لہٰذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کسی قبر پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا مالی عبادت کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے یا ہر وہ جو ہے عبادت جو ہم اللہ کی کرتے ہیں، ایسے کوئی بھی عمل، کوئی بھی اللہ کے لیے جو افعال خاص ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل اگر وہ جا کر اب اس قبر والے کے لیے کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں وہ بت شمار ہوگی۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے لیے جو ہے نظر و نیاز کرنا ہے، کوئی بھی عبادت جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے خاص کریں۔ اگر اللہ کے غیر کے لیے کریں گے تو لہٰذا وہ اس کی عبادت ہوگی اور اس صورت میں وہ سامنے والا بت بن جائے گا۔ لہٰذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ قبر بت شمار ہوگی، لہٰذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کے لیے نظر و نیاز، نہ خیرات، نہ باسبوس، نہ یا وہاں پر جا کر کوئی اسی کو پکارے، نہ اپنے گھر میں اللہ کے سوا کسی کو پکارے۔ تو لہٰذا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس قبر کو بت شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔